تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ دو تین آیات قرآن مجید آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 45 اور 46 47 اور یہ مضمون 53 نمبر آیت پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ کہ اور تحقیق ہم نے سمود کی طرف، سمود قوم ہے اس کی طرف، ان کے اندر سے ان کے بھائی یعنی کہ قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی دعوت یہ تھی کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کرو، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ پھر وہ لوگ جو تھے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، دو فرقوں میں بٹ گئے اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک جو صالحین کے ساتھ، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ الگ تھے، جبکہ جو حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف چلنے والے تھے وہ الگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان کے آپس میں بھی اختلافات ہو گئے، کیونکہ نبی جو ہے وہ مرکز و محور ہوتے ہیں اتحاد کا، یکجہتی کا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ لیکن جس وقت لوگ انبیاء علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور الگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو ان کے آپس، ان کا چونکہ مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، ان کا مرکز و محور، ایک جو اطاعت کا جو مرکز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ پھر ان کے آپس کے اختلافات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، پھر صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم کیوں تیزی کرتے ہو برائی میں، برے کاموں میں تم اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہو نیک کام کرنے سے پہلے، یعنی کہ تمہیں نیکیوں کی طرف آنا چاہیے جبکہ تم برائیوں کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہو۔ سیئہ کا مطلب دوسرا ہوتا ہے عذاب کی طرف، تم عذاب کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہو، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو اور اس کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، تو تم عذاب کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہو، یا برائیوں کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہو، نیکیوں کو چھوڑ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ رب العزت سے، تم اللہ رب العزت سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، بے شک وہ کفر کی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن جس وقت وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے معافی فرما دیتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا خاصہ ہے کہ جب بھی جتنا بھی کوئی گناہ گار، جتنی گناہوں سے بھرا ہوا انسان، لت پت جس کو کہتے ہیں نا، گناہوں سے لت پت انسان بھی، آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جرم اس کا دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے بڑا جرم شرک کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ لیکن جب کوئی توبہ کرتا ہے، واپس پلٹ کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس بڑے جرم کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم کو جب معاف فرما دیتا ہے تو باقی یہ دوسرے گناہوں کو بھی وہ بدرجہ اتم معاف فرما دیتا ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ یہ جتنی بھی ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، یہ جو تکلیفیں آئی ہیں، اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں،
یہ بنیادی اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ مصیبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، آلام، پریشانیاں، یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ان کے سامنے نظر آتی ہیں۔ یہی صورتحال ان کی تھی، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے نبی سے الگ ہو گئے، پھر ان کے لیے دنیا کی پریشانیاں پہاڑ بن کے آنے لگی، ان کے اندر استقامت ختم ہو گئی، ان کے اندر حوصلہ ختم ہو گیا، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے سے، جو ایک تعلق قائم ہونے سے جو حوصلہ مندی ہوتی تھی، وہ ختم ہو جانے کی وجہ سے اب وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی بہت بڑا سمجھنے لگے۔ جب وہ ان پریشانیوں کو دیکھتے اور حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تو وہ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ الٹا الزام حضرت صالح علیہ السلام پر لگا دیتے، کہتے ہیں یہ جتنی ہم پر پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ برے شگون ہیں، یہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے، آپ کی جو معیت میں ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں پر الزام لگانا، یہ در حقیقت نبی پر الزام لگانا ہے۔ تو فرمایا قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو تمہاری پریشانیاں، یہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنہ میں مبتلا کر دی گئی، آزمائشوں میں مبتلا کر دی گئی، یعنی کہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو شہر تھا، اس شہر کے اندر 9 لیڈر ایسے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، راحت کہتے ہیں لیڈر کو، گروہ کو، 3 سے لے کر کے 7 بندوں تک جو ایک گروہ ہوتا ہے اس کو بھی راحت کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو راحت کا مطلب ہے وہ لیڈر ہے، یعنی اس شہر کے اندر 9 لیڈر ایسے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باقاعدہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، آپ کی دعوت و تبلیغ کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور ایک سازشیں کرتے تھے۔ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وعلوا ثم لنقولن لولیہ ما شاہدنا مہلک آلہ وإنا لصادقون۔ تو جس وقت حضرت صالح علیہ السلام کی جو نے معجزہ جو دکھایا تھا اونٹنی کا، جس وقت اس کی وہ کونچیں یعنی کہ اس کے پاؤں اور وہ ٹانگیں کاٹ دی، تو اس کے بعد وہ انہوں نے پھر آپس میں ایک مشورہ کیا، قالوا تقاسموا باللہ۔ اب دیکھیں اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا بھی رہے ہیں، اللہ کے نبی کی توہین بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو بھی توہین کر رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر قسمیں بھی اللہ کی کھا رہے ہیں۔ قالوا تقاسموا باللہ، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، لنبیتنہ، کہ ہم یک بارگی رات کے وقت ایک ایسے وقت میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، بحالو، اور ان کے جو ساتھ ہیں اور جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں یا جو ان کے ساتھ ہیں، ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ان کے جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، جس وقت وہ ہم سے مطالبہ کریں گے تو ہم ان کو یہی کہیں گے، ما شہدنا مہلکا، کہ ہم ان کی قتل گاہ پر یا قتل ہوتے وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ مہلک اہالی، جس وقت ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کی اہل کو قتل کر دیا جا رہا تھا، تو ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اب اس دعوے میں سچے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کے خلاف سازشوں کو کامیاب ہونے دیتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو رسوا کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ انہوں نے سازش کی اور اللہ رب العزت نے تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھ ہی نہ سکے، یعنی ان کو شعور ہی نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ ہماری تدبیر پر، ہماری سازش پر غالب آنے والی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا
اب بالکل یہ سیم ٹو سیم واقعہ جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام جیسا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے پہلے حکم دے دیا کہ آپ کفار آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. اور جو ہے وہ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے ختم کر دیں. تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان پر فرشتے جب پتھر برساتے تھے، جس وقت گھروں سے وہ نکلے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، وہ اپنی سازش پر عمل درآمد کرنے کے لیے جس وقت وہ گھروں سے نکلے تو فرشتے ان پر پتھر برساتے تھے اور وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتے تھے. اور ان کو پتھر تو نظر آتے تھے، پتھر پھینکنے والے نظر نہیں آتے تھے. تو بالکل یہی جو ہے نا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مٹھی پر کنکریاں یا جو مٹھی پر ریت پھینکی تھی تو کہا تھا شاہت الوجوہ، تو وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی اور ان کو وہ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے تھے. آپ علیہ السلام ان کی صفوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ہجرت کے راستے پر روانہ ہو گئے تھے. تو فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کہ تم دیکھو کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا. یہ بستی جو تھی سمود کی، یہ شام اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے. تو جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام جو شام پر حملہ آور ہوئی ہے تو یا روم پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس راستے کے قریب سے گزرے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ اور یہاں سے کوئی چیز کھانے پینے کی چیز اور کوئی پانی بھی نہ پیو یہاں سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب الہی نازل ہوا تھا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو. فَتِلْكَ بُيُوتُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں. یعنی کہ جس وقت آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ اجڑے ہوئے گھر آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعلمون، بے شک اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں عبرت والوں کے لیے، جو کہ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.